اس وقت پھر یہ بھی تو سوالات اٹھ رہے ہیں، یہ بھی تو تاثرات ہیں کہ جو آپ قانون سازی کر رہے ہیں، اور وہ بھی ایسی قانون سازی کہ اگر ایک سیاسی جماعت اپنے احتجاج کا حق استعمال کرے گی تو اس احتجاج کے لیے بھی ان کو اجازت لینی پڑے گی۔ مقصد جو ہمیں جہاں تک تھوڑی چیزوں کا علم ہے، کچھ ایسی چیزیں وہ ملک کی چیزیں، مقصد آپ کے ہمسایہ ممالک سے لے کر یورپ تک 90-80% لوگ بیٹھے ہوئے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے کیا کچھ بولتے ہیں۔ اتنی آزادی تو آپ کو بی بی سی میں نظر نہیں آئے گی، اتنی آزادی تو آپ کو CNN میں نظر نہیں آئے گی، اتنی آزادی تو آپ کو ABC چینل میں نظر نہیں آئے گی کہ وہ اپنی ہی اداروں اپنی ہی ملک کے اپنی آج تک دیکھو، میں نے کہا جب یہ 2017 سے یہ کمیشن بنے گا، پھر ایک ملک کا وزیر اعظم تھا، اس کی سکوٹنی نہیں ہو رہی تھی عدالت کے ذریعے، اس کے اوپر کوئی جج نہیں بٹھایا تھا، اس کی ویڈیوز نہیں بنا رہے تھے، اس فیملی کے ساتھ اس جماعت کے ساتھ کیا ہوا، بلوچستان میں حکومت کیسی گری اور ایک رات میں ایک پارٹی کیسی بنی، پھر اس میں ساری چیزیں آئی۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی تو بتائیں نا کہ پھر ان کو جیلوں میں ڈالنے والا کون تھا؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ میری تو آپ سے ویسے ڈان انتہائی ذمہ دار چینل ہے، اور اس کی پیپر اور ٹی وی میں بڑے شوق سے سارے دیکھتے ہیں، مگر اس میں نمایاں ایک چینل ہے۔ میری پوزیشن میں اس وجہ سے بات اتنا ریزرو ہو کے نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنی پوزیشن میری نیوٹرل ہے، میری پوزیشن آئینی ہے۔ میں جس دن سیاست میں آؤں گا پھر آپ سے سیاسی بات، میری آئینی پوزیشن ہے اس ٹائم، میری دوسری آئینی پوزیشن۔ نہیں، لیکن چلیں ایکٹنگ چیئرمین صاحب آپ نے ذکر تو کیا، لیکن پھر یہ بھی تو تاثر ہے نا کہ ماضی میں اگر میاں صاحب کے اوپر یا مریم صاحبہ کے اوپر پابندی تھی تو آج خان صاحب کے اوپر پابندی ہے، آپ ایوان کے اندر ان کی پکچر لانا بھی جو ہے اس کی اجازت نہیں دیتے۔ کہ جو 9 مئی کو ہوا وہ تو سیاست نہیں تھا، ایک ہمارے شہداء کے نشانیوں پہ حملے کیے گئے، ہمارے یہ آرمی جو ہے یا ان کے آفیسز GHQ یا کور کمانڈر ہاؤس یا کسی ادارے کا آفس بھی تو ہمارے اپنے آفس ہے، یا اسرائیل سے اداروں کے آفس ہے، خدا نخواستہ یا انڈیا کے ہے یا ان کے ہمارے اپنے ادھر حملہ۔ اس کے باوجود آپ کو کئی چہرے ابھی تک ملک میں نظر آ رہے جو قومی اسمبلی اور سینٹ میں آپ کو نظر آ رہے، تقریریں بھی کر رہے۔ ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ کہ آزادی ہے نا، وہ دور نہیں ہے جس دور کا آپ نے ذکر کیا، وہ آپ کو خیبر پختونخوا کے اچھے ڈگزنیشن میں بھی وہ لوگ نظر آ رہے، سینٹ میں بھی وہ چہرے نظر آ رہے، قومی اسمبلی میں بھی نظر آ رہے، سندھ اسمبلی میں بھی نظر آ رہے۔ تو جتنی اگر مثال میں آپ کو ایک آئینی پوزیشن میں کہ اگر یہ کام کوئی چھوٹے صوبے کے ایک چھوٹی علاقائی پارٹی کا سربراہ کرتا تو ان کے ساتھ یہ کل آپ جو ہماری اپوزیشن کی آنریبل جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، ان کی لیڈر کی سسٹر کا اب جیو پہ میں دیکھ رہا تھا، بولتا ہے اس کو ساری سہولیات میسر ہے، اس کا کوئی گلہ نہیں ہے۔ آپ کل کے کلپ ان کی انٹرویو نکالو، ان کی بہن کی سسٹر، وہ خود کہہ رہی، آپ کہہ رہے زیادتی ہو رہی، اس کی بہن کہہ رہی کہ نہیں اس کے ساتھ۔ ادھر آپ ماضی میں اگر جائیں تو ثاقب نثار صاحب اور بندیال صاحب کے اوپر تنقید کرتے ہیں، لیکن اب آپ لوگوں کے اوپر بھی تنقید ہو رہی ہے کہ آپ نے قانون کے ذریعے جو ایک طریقہ کار تھا ججز اپائنٹمنٹ کا وہی تبدیل کر دیا۔ ہم نے آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ میں ایک نیوٹرل پوزیشن پہ ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک جماعت کی طرف سے یا پرائیویٹ بل کی طرف سے، جیسے یہ ابھی ہے سیلریوں میں تنخواہ میں، ایک اپوزیشن کی طرف سے دنیش کمار صاحب نے پیش کیا۔ آپ مجھے ان چیزوں کے ساتھ کیوں جوڑ رہے ہو؟ میرے سامنے جب بل آئے گا یا بل آئے ہوئے یا قانون ہے جس کو آپ جو بھی کریں، جو میجارٹی ہوگا اتھارٹی ہوگا۔ لیکن چلیں ایک ایوان کے اندر جس کے آپ کسٹوڈین ہیں، وہاں پہ سب سے بڑا جو سوال ہے ہمیشہ وہ انتخابات کے حوالے سے اٹھایا جاتا ہے۔ بطور کسٹوڈین آپ سمجھتے ہیں کہ 2024 کے انتخابات میں خرابی تھی؟ دیکھو اس کے لیے کوئی ایک تو میں آپ کو بحیثیت ایک عام پاکستانی کا، جو لوگ الیکشن جیتے وہ بولتا ہے ٹھیک ہوئے، جو ہار جاتے اس میں بولتا ہے گڑبڑ ہوئے۔
या पूरी एसटी हमारी उठा के पूरी दुनिया में। दूसरी ये कि इस इलेक्शन की रिफॉर्म्स में मजीद बेहतरी लाने की जरूरत है, ठीक है, और आनी चाहिए, मगर वो बेहतरी जो है गुलेलात में पकड़ के नहीं आ सकती है, डंडा लेके आ नहीं सकते, आग लगा के नहीं कर सकते हो। हमारी इसमें इदारों के ऑफिस पे हमला करने से या किसी कोई जत्थे आके हमला करे या कोई लश्कर कशी के जरिए या एक हुकूमत दूसरे हुकूमत पे इसके जरिए नहीं होगा। कानून और रूल के अंदर आपको नेशनल असेंबली में सेनेट में कानून साजी करके इसमें तब्दीली ला। नहीं, आप क्या समझते हैं 2024 के इंतखाबात में खराबी थी? ये तो आप चीफ इलेक्शन कमीशन से पूछ सकते। मेरी ज़ेरी निगरानी होते या मेरे उस टाइम किधर स्टेक होता, मैं उस हुकूमत का या उसका हिस्सा होता तो मैं जरूर इस पे तफसील। नहीं, लेकिन सर अब तो गवर्नर पंजाब जो हैं जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी के साथ है, वो तो ऑन रिकॉर्ड ये चीजें कह रहे हैं कि पूरा निजाम फॉर्म 47 पे खड़ा है। वो गवर्नर पंजाब का जवाब तो उसने जिस पार्टी, मैंने आपको कहा कि मैं इस टाइम अगर मेरे चेंबर में बैठा हूँ या मैं चेयर में बैठा हूँ या मेरे ऑफिस में मैं बैठा हूँ, मैं एक न्यूट्रल बात आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ। चलें, ठीक है, लेकिन अब जो खान साहब खतूत लिख रहे हैं सर, आप क्या समझते हैं कि सियासी इस्तेकाम जो है वो कैसे आएगा? मुज़ाकरात जो है वो हो नहीं रहे, रास्ता क्या आप समझते हैं कि पीटीआई या हुकूमत के पास है सियासी इस्तेकाम के लिए? बिल्कुल, अगर खान साहब मुझसे राबिता करेंगे या उनको सहूलत देने वाले हुकूमत मुझसे राबिता करेंगे तो फिर मैं इस पर मुझे अभी तक इस हवाले से मशावरत में मैं शामिल नहीं। मेरी जो हिनी पोजीशन है मैं वही कर रहा हूँ। अगर किसी टाइम मुझसे पूछ लिया तो इंशाल्लाह अच्छे मशवरे भी देंगे, अच्छे रास्ते भी बताएंगे। और ये आइन, ये दस्तूर और ये आइन और ये दस्तूर ने इस फेडरेशन को जोड़ के रखा है। ठीक है, इसकी तकद्दुस रखने के लिए, इसका इज्जत रखने के लिए तमाम पार्टियों को, तमाम स्टेक होल्डर को बैठकर सर जोड़कर इन मसाइल का हल निकालना चाहिए। मगर ये 2 रोज उनके रवैये से मुझे बड़ा दुख हुआ कि काम आप आप कानून और लॉ के मुताबिक पर आप कारकर्दगी पे जाओगे, कोई भी आपको टैक्स करेगा कि कारकर्दगी दिखाओ आप लोगों पे, हाउसिस पर, आइन पर, कानून पर, रूल पर आप जो है बलडोज करते हुए सब कुछ पामाल करोगे, हाउस के बाहर हम कल किधर नहीं बैठ सकेंगे, हमें कि दूसरे से नहीं कहेंगे। मैंने तो 1% भी रूल के बाहर काम नहीं किया। आप चेक करें, मैं जाते हुए आपको अपना रूलिंग दूंगा।